بچپن میں سائیکل نہیں چلائی تم نے؟ آہل اسے سائیکل پر بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ تمہارے ساتھ کبھی نہیں چلائی، دانی اسے آنکھ مارتی ہوئی بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا اپنی سائیکل پر سوار ہو گیا۔ نو چیٹنگ جاہل حیات، اوکے؟ دانی اسے دیکھ کر چلائی۔ اوکے، آہل ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ 3، 2، 1، دانی بول رہی تھی۔ جیسے ہی 1 کی آواز ہوا میں گونجی، دونوں نے پیڈل مارا اور سائیکل چلانے لگے۔ آہل تیز تیز پاؤں مارتا دانی سے آگے نکل گیا۔ دانی حنوق زدہ سی اسے دیکھنے لگی، پھر اس سے آگے نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ اسی آسنا میں دانی کا پاؤں سلپ ہوا اور دھڑام کی آواز سنائی دی۔ آہل پاؤں زمین پر رکھے چہرہ موڑ کر دانی کو دیکھنے لگا جو زمین بوس ہو چکی تھی۔ آہل بمشکل ہنسی دباتا چلتا ہوا دانی کے پاس آیا۔ کس بات کی جلدی تھی؟ وہ سائیکل کھڑی کر کے گھٹنوں کے بل دانی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے بچے رو رہے تھے گھر میں، اس بات کی جلدی تھی، دانی جل کر بولی۔ آہل قہقہ لگاتا اسے دیکھنے لگا جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ میں نیچے گر گئی ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ دانی بازو سے گرد جھاڑتی ہوئی بولی۔ ہاں تو اور کیا کروں؟ آہل منہ پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ دبانے کی ناکام صحیح کرنے لگا۔ قسم سے آہل، انتہائی درجے کے فضول انسان ہو تم، دانی بدمزہ ہو کر بولی اور اٹھ بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی تم اندھوں کی مانند بھاگتے ہوئے آؤ گے مجھے اٹھانے کے لیے، پھر راستے میں ٹھڈا کھا کر گر جاؤ گے، لیکن تم تو ایسے ہنس رہے جیسے مزاحیہ فلم دیکھ رہے، دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ آہل ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ مجھے گری ہوئی چیزیں اٹھانے کی عادت نہیں، آہل دانی کو جلانے کی غرض سے بولا۔ دانی کا بس نہیں چل رہا تھا آہل کے بال نوچ لے۔ دائیں بائیں دونوں جانب درخت تھے اور وسط میں جو راستہ تھا جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے درختوں سے پتے ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے۔ اف دانی تم بہت کیوٹ ہو، آہل پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ آدم خور حیات، دانی جل کر کھڑی ہو گئی۔ دکھاؤ لگی تو نہیں؟ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اب کیا دیکھنے آئے ہو کہ میری بازو کے گوشت کا جنازہ نکلا کہ نہیں؟ دانی آگے ہوتی گھور کر بولی۔ تم مجھ سے جیت نہیں سکتی، آہل اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ تم جیسے ڈریگن حیات سے کون جیت سکتا؟ دانی بولتی ہوئی شرٹ جھاڑنے لگی۔ رہنے دو، پہلے بھی گندی ہی تھی، آہل شرارت سے بولا۔ تمہارا منہ بھی گندا ہے، میں نے کبھی کہا؟ نہیں نا، اس لیے خاموش رہو، دانی کاٹ کھانے والے انداز سے گھورتی ہوئی بولی۔ آہل لب دبائے مسکرانے لگا۔ دوبارہ سے ریس لگانی ہے کیا؟ آہل جان بوجھ کر بولا۔ تمہارا تھوڑا سا نہیں، پورا کا پورا دماغ خراب ہے، پتہ نہیں تمہیں وزیر اعلیٰ کس نے بنا دیا، مل جائے مجھے وہ بندہ، آنکھیں نکال دوں گی میں اس کی، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ اللہ معاف کرے، آہل کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ دانی کمر پر ہاتھ رکھے آہل کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ آہل آئی برو جھکا کر بولا۔ تھوڑی معافی اور مانگ لو، بہت زیادہ گناہ تم نے کیے ہیں، دانی افسردگی سے بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا سائیکل پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو گی یا آنا کو بلاؤں؟ آہل کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بولا۔ مجھے لگتا ہے آنا تمہاری جڑواں بہن ہے، بچپن میں کسی میلے میں کھو گئی ہوگی، تبھی تمہیں بہت یاد آتی ہے، دانی اس کی آستین کھینچتی ہوئی بولی۔ اچھا اب نہیں کہتا کچھ بھی، بیٹھ جاؤ نا، وہ چہرے پر مظلومیت سجاتا ہوا بولا۔ اچھے سے بولو پھر بیٹھوں گی، جب میں تمہیں نرمی سے ڈیل کرتا ہوں تم زیادہ نخرے نہیں دکھاتی، آہل آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر بولا۔ ہاں تو نہیں دکھانے چاہیے کیا؟ میرا حق ہے، میں استعمال نہ کروں تو کیا گھر لے جاؤں؟
جیسے میچ میں ریویو استعمال نہیں کرتے پھر گھر لے جاتے چاہے آؤٹ ہو۔ دانی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا میری پیاری سی کیوٹ سی وائف، میرے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گی؟ میں آپ کو آسٹریلیا گھماتا ہوں سائیکل پر۔ آہل ہار مانتا ہوا بولا۔ ویسے ہو تو تم بہت بے مروت، لیکن پھر بھی کیا یاد کرو گے؟ دانی احسان کرتی آہل کے عقب میں بیٹھ گئی۔ اس طرح کہ چہرہ آہل کی مخالف سمت میں تھا اور پشت آہل کی پشت کے ساتھ تھی۔ دانی نے سر آہل کی پشت کے ساتھ ٹکا دیا۔ آہل مسکراتا ہوا پیڈل مارنے لگا۔ آہل ڈمپل کی نمائش کرتا سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ سارے منظر پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے۔ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خاموشیوں میں سنائی دیتی ہیں۔ میرے جاہل حیات، دانی سوچوں میں غرق اسے پکارنے لگی۔ یس میری جنگلی بلی، تم اتنے بھی برے نہیں۔ بولتے بولتے دانی دھیرے سے مسکرا دی۔ آہل نے یکدم بریک لگائی تو دانی جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی اس کی کمر سے ٹکرائی۔ اب تم بھی گرا دو، دانی بولتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ کبھی تم مجھ سے جھگڑتی ہو، کبھی میں برا نہیں، راز کیا ہے؟ آہل اسے گرے بان سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ راز یہ ہے کہ، دانی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی بولی، تمہیں معلوم ہے جہاں جتنی لڑائی ہوتی ہے وہاں پیار بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب پھر ہم تلواریں لے کر لڑائی کیا کریں؟ تم تو جنگ کا میدان بنانے بیٹھ گئے ہو، دانی خفگی سے بولی۔ پھر کون سا میدان بنائیں؟ آہل اپنی بائیں ہاتھ کی انگلیاں دانی کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پھنساتا ہوا بولا۔ جو تمہیں پسند ہو، دانی دھیرے دھیرے اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ بدل جاؤ پھر؟ آہل اسے آزمانے لگا۔ پھر میں بدل جاؤں گی؟ اپنے رنگ سے زیادہ اچھا تمہارا رنگ لگنے لگا ہے۔ آہل کی قربت کا نشہ دانی کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آہل نے دایاں ہاتھ بڑھا کر دانی کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سیٹ کیا۔ گھر چلیں؟ آہل آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ اتنی جلدی؟ دانی صدمے سے بولی۔ نہیں، گاڑی لے کر چلتے ہیں کہیں دور۔ آہل سائیکل سے اتر کر چلنے لگا۔ دور کہاں؟ دانی اس کی ہم قدم ہوتی ہوئی بولی۔ سب سے دور، آہل اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دانی مسکراتی ہوئی سر جھکا کر چلنے لگی۔ دانی کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ آہل کو اس کا یہ روپ اچھا لگ رہا تھا۔ آہل کا ڈمپل بھی کبھی نمودار ہوتا تو کبھی غائب ہو جاتا۔ وہ دانی کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ آہل، تم نے پھر سے مجھے اندھی کر دیا ہے، دانی آنکھوں پر بندھی سیاہ پٹی پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ بس چند منٹ کی مسافت ہے، خاموشی سے طے کر لو۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا۔ دانی خاموش ہو کر چلنے لگی۔ دوسرا ہاتھ بھی پکڑو، آہل کہتا ہوا زینے چڑھنے لگا۔ گرا مت دینا مجھے، میرے ہوتے کچھ نہیں ہوگا، آہل مان سے بولا۔ دانی مسکراتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ یہ لکڑی سے بنی ایک کمرے پر مشتمل کاٹیج تھی، جس میں ایک عدد کھڑکی تھی جس سے باہر جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ دراصل یہ کاٹیج جھیل میں بنائی گئی تھی۔ پانی کے اوپر چاروں سمت صرف پانی تھا۔ رات کے اندھیرے میں روشنیاں جل رہی تھیں جو اس منظر کو مزید حسین بنا رہی تھیں۔ سرخ، نیلی اور پیلی روشنیاں سحر پھونک رہی تھیں۔ جھیل کے پانی پر مہتاب دکھائی دے رہا تھا اور یہ مصنوعی روشنیاں، دانی کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اس منظر میں لاپتہ ہو چکی تھی۔ جھیل سے پرے درخت دکھائی دے رہے تھے جو زیادہ گھنے نہیں تھے، لیکن قدرت کا حسین امتزاج تھا۔ دانی کو قدرتی خوبصورتی سے لگاؤ تھا اور آہل تو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جنگلی بلی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں،
आहिल खिड़की के दूसरे कोने में खड़ा होता हुआ बोला। आहिल, तुम मुझे पागल कर दोगे। दानी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट का राज था। वो इश्क ही क्या जो दीवाना ना करे। आहिल मुस्कुरा कर बोला। दानी चेहरा मोड़े उसे देखने लगी। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? दानी खुद पर जितना रश्क करती कम था। क्या? आहिल अनजान बनता हुआ बोला। वो सब जो मुझे पसंद है। दानी बाहर झील को देखती हुई बोली। इश्क किसी को पा लेने का नाम नहीं, इश्क तो मर मिटने का नाम है, खुद को कुर्बान कर देने का नाम है। अपने लिए तो सब जीते हैं, इश्क उस इंसान के लिए जीने का नाम है। अपनी ज़ात को फरामोश करके सिर्फ अपने महबूब को याद रखना, खुद को उसके लिए वक्फ कर देना, ये है इश्क। उसकी खुशी को अपनी खुशी पर फोकियत देना, अपनी ख्वाहिशों को पस्त पुश डाल कर उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करना। दानी मबहूत ज़दा सी आहिल को सुन रही थी। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आइन से आजिज़ी करना, शीन से शरीक ना बनाना, काफ से कातिल भी वही मेरा। आहिल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें और डिम्पल भरपूर अंदाज में उसका साथ दे रहे थे। दानी नफ़ी में सर हिलाती उसे देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को बेताब थीं। आहिल, मुझे गोली मारो। व्हाट आर यू क्रेजी? आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दानी नम आंखों से उसे देखती हुई बोली। आहिल चेहरा नीचे किए मुस्कुराने लगा। दानी, तुम बिल्कुल पागल हो। आहिल चेहरा ऊपर किए दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। जैसे तुम मेरे लिए। दानी 27 से बोली। कोई शक नहीं, वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला। आज भी आसमान अबर आलूद था, लेकिन बारिश के आसार नहीं थे। अलबत्ता हवाएं अपने अरूज पर थीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके बीच मोहब्बत अरूज पर थी। आहिल की शख्सियत का सहर दानी को जकड़ रहा था। दानी मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे मुझे? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पढ़ लो मेरी आंखें क्या कहती हैं। कम से कम ये तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी। उसके जज्बों की सदाकत की गवाही उसका एक एक लफ्ज़ उसकी आंखें दे रही थीं। दानी मज़ीद कुछ कहकर उसके जज्बों की नाकदरी नहीं करना चाहती थी। आहिल पुरसुकून सा दानी को देखने लगा, जो अब भी बाहर देख रही थी। काश आहिल, हम हमेशा ऐसे ही मंजर का हिस्सा बने रहें। दानी हसरत से बोली। ऐसा ही होगा। आहिल का लहजा पुरएतमाद था। आई विश मैं भी इसी तरह तुम्हें चाहूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत से। दानी दिल ही दिल में गोया हुई। चंद पल खामोशी की नज़र हुए। आहिल, एक बात मुझे सच सच बताओ। दानी खिड़की में बैठ चुकी थी। आहिल आईब्रो झुका कर खिड़की में ही बैठ गया। खिड़की इतनी कुशादा थी कि दोनों के बीच फासला था। तुम कोठे पर जाते हो? आहिल मुस्कुराया तो डिम्पल फिर से ऊद आया। बिल्कुल भी नहीं, वैसे सियासत में ये शामिल है, लेकिन आहिल हयात इस बीमारी से पाक है। आहिल बगौर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। चलो शुक्र, वरना मुझे लग रहा था तुम्हें कोठे से पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। दानी आंखों में शरारत लिए बोली। आहिल इसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। दानी सांस खारिज करती उसे देखने लगी। देर रात तक दोनों वहीं बैठे रहे। फिर जब आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया तो दानी मुंह बनाती आहिल को देखने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चलें? दानी की आंखें नींद के खुमार के बायस सुर्ख हो रही थीं। तुम मुझे पहले कह देती। आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। इतनी अच्छी जगह है, वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा।
دانی جمائی روکتی ہوئی بولی۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ دانی گھر پہنچنے سے قبل ہی گاڑی میں سو گئی۔ آہل اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کے نازک سراپے کو دیکھنے لگا، پھر باہر نکلا، چلتا ہوا دانی کی جانب آیا اور اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دانی گہری نیند میں تھی، اس لیے ہلی تک نہیں۔ آہل چلتا ہوا کمرے میں آیا، دانی کو بیڈ پر لٹایا، لائٹ آن کی اور دانی کی جانب آ کر اس کے پاؤں دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر دانی کے شوز اتارنے لگا، لحاف دانی پر ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ شرارتی لٹیں دانی کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھیں۔ آہل خفگی سے دیکھتا آگے آیا اور دانی کے چہرے پر آئے سارے بال ہٹا دیے۔ مطمئن ہو کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا دیا تاکہ دانی کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، اور خود چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ کیا فائدہ تمہارا وہاں جانے کا؟ دانین نکل گئی نا ہاتھ سے، زبیر افسوس سے دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی جنگلی ہے۔ پھر وہ آہل بھی ٹپک پڑا۔ میں کیسے مقابلہ کرتا؟ ارشد نے کمزور سی دلیل دی۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، اب وقت نہیں رہا کہ آہل الیکشن میں حصہ لے سکے۔ ہاں، جو سودا تم سے دانین کا میں نے کیا وہ اب ڈاواڈول ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، پلٹ نہیں سکتے، ارشد طیش میں بولا۔ کول ڈاؤن، ابھی صرف سودا ہوا ہے، پیسے نہیں دیے تم نے؟ زبیر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ابھی دے دیتا ہوں پیسے، لیکن یہ سودا ختم نہیں ہونا چاہیے، ارشد کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زبیر افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ اب دانین کو لانا چاند کو زمین پر لانے کے مترادف ہے، وہ کہتے ہوئے چل دیے۔ آہل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ جب آنا کی نظر اس کے ٹیٹو پر پڑی تو آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آہل، بات سنو، آنا نے اسے جاتے ہوئے پکارا۔ ہاں بولو۔ بیٹھو گے؟ کچھ بات کرنی ہے، آنا سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے اسمتھ، تم چلو میں آتا ہوں، آہل کہتا ہوا صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں آہل؟ آنا ہچکچا رہی تھی۔ ہاں پوچھو، ایسے تمہید کیوں باندھ رہی ہو؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ آہل، اسلام میں ٹیٹو حرام ہے نا؟ آنا کی نظر اس کے بائیں بازو پر تھی۔ آہل کی نظر آنا کے چہرے سے ہوتی ہوئی اپنی بازو پر پڑی۔ ہاں، آہل پسو پیش ہوئے بنا بولا۔ پھر تم نے کیوں بنوایا ہوا؟ اور میں نے سنا ہے دانی کے بھی بنایا ہے تم نے۔ آہل، تم نے اپنے ساتھ ساتھ دانی کو بھی گنہگار بنا دیا۔ میں مانتی ہوں کہ وضو نماز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہے تو حرام۔ آنا جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آہل لاجواب ہو گیا۔ آنا درست کہہ رہی تھی، اس متعلق تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ تم جانتے ہو نا، ٹیٹو بنوانے والے پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، آنا دکھ سے بول رہی تھی۔ میں نے آج تک نہیں بنوائے، آہل چرزدہ سا اسے دیکھنے لگا۔ آہل کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو آنا، میں نے غلط کیا، اپنے ساتھ بھی اور دانی کے ساتھ بھی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اگر تمہیں میری بات کا برا لگا ہو تو؟ نہیں آنا، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے باور کروایا، ورنہ میں فراموش کیے ہوئے تھا اس بات کو۔ آہل نادم سا بولتا ہوا کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں نمی منظر کو دھندلا رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ آہل بولتا ہوا چلنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے آہل کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں۔ آہل جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ اشک مصلے پر گر رہے تھے۔ ندامت ہی ندامت تھی۔ کیسا مسلمان تھا وہ، جو اللہ کے احکام کو فراموش کر گیا؟
اور وہ غیر مسلم ہو کر اسے یاد دہانی کرا رہی تھی۔ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ پاک پلیز مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور بارگاہ الہی میں تو ندامت کا ایک آنسو بھی بہت ہوتا ہے۔ آہل زاروں کی طرح رو رہا تھا، پلیز اللہ پاک، میں گمراہ ہو گیا تھا، موم کے جانے کے بعد سے ہر چیز سے لڑنے لگا تھا، فراموش کر گیا آپ کے احکام، لیکن آپ تو غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے، مجھ گناہگار کو بھی معاف کر دیں۔ آہل بولتا ہوا سجدے میں گر گیا، مسلسل اشک جائے نماز کو تر کر رہے تھے۔ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے، نہ تب جب خود بنوا رہا تھا، نہ ہی تب جب دانی کے بنا رہا تھا۔ دانی آہل کی تلاش میں یہاں آئی تو سجدہ رہ گئی، آہل کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ دانی حیران پریشان سی آگے بڑھی۔ آہل، دانی نے اسے دھیرے سے پکارا، لیکن آہل سن نہیں سکا، وہ اپنے رب کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ دانی نہ سمجھی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ آہل، کیا ہوا تمہیں؟ دانی نے پریشانی کے عالم میں کہتے ہوئے آہل کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا گمان ہوا تو آہل نے چہرہ اٹھا دیا، آنسوؤں سے تر چہرہ، سرخ آنکھیں، سرخ ناک۔ دانی سجدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آہل، کیا ہوا؟ دانی، مجھے معاف کر دو۔ آہل نے روتے ہوئے دانی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دانی الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کس بات کی معافی؟ دانی، میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گنہگار بنا دیا، مجھے معاف کر دو۔ آہل، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ آہل کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے بھول سکتا ہے۔ آہل، کچھ بتاؤ گے مجھے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دانی اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ دانی، میں نے ٹیٹو بنوایا اور میرے باعث تم نے بھی بنوایا۔ تم بھی بھول گئیں، ٹیٹو بنوانا حرام ہے۔ دانی افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ دانی، تم جانتی ہو جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ سب میرے باعث ہو رہا ہے۔ آہل نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دانی کے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ میں نے کیوں نہیں سوچا یہ؟ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آہل کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنی پشت پر بنے ٹیٹو کو چھوا۔ آہل، اب کیا ہوگا؟ دانی خوفزدہ سی بولی۔ کیا ہم پر ہمیشہ اللہ کی لعنت رہے گی؟ دانی کی آنکھوں میں نمکین پانی دکھائی دینے لگا۔ آہل قرب سے اسے دیکھنے لگا۔ دانی، اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ آہل سر جھکائے بول رہا تھا۔ دانی بنا کچھ بولے کھڑی ہو گئی۔ آہل نادم تھا، تبھی سر نہیں اٹھا سکا۔ دانی چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ جیسے شراب حرام ہے، ہم نہیں پیتے، ویسے ہی ٹیٹو حرام ہے، پھر کیوں بنوا لیا ہم نے؟ دو موتی ٹوٹ کر دانی کے رخسار پر آ گرے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا سچے دل سے توبہ کیسے کرتے ہیں۔ دانی بولتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اگر ہماری زندگی اسی غلطی کی نظر ہو گئی، پھر اگر اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا، پھر؟ دانی کے دماغ میں کئی سوال سر اٹھا رہے تھے، اشک ٹوٹ کر چہرے کو تر کر رہے تھے۔ آج رات ان کی فلائٹ تھی۔ پورا دن دانی اور آہل اپنے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ شیطان نے انہیں فراموش کروایا کہ یہ کام حرام ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے
تو اللہ پاک معاف کرنے والا مہربان ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، تبھی تو انسان کہلاتا ہے۔ لیکن وہ رب تو کافروں کی بھی سنتا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو تو وہ پاک ذات معاف کر دیتی ہے۔ فلائٹ کا ٹائم ہوا تو آہل کے فون پر کال آنے لگی۔ رنگ ٹون نے اسے سوچوں کے محور سے باہر نکالا۔ آہل چہرہ صاف کرتا جائے نماز سے اٹھا، تہہ لگا کر مخصوص جگہ پر رکھ دی۔ ہاں رفیق بولو۔ آہل کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ رفیق فکر مندی سے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ سر مجھے کنفرم کرنا تھا، آپ آ رہے ہیں نا؟ ہاں بس کچھ ہی دیر میں فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا، تم انتظار کرنا میرا، آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ واش روم میں جا کر چہرے پر چھینٹے مارے، تولیے سے خشک کرتا باہر نکل آیا اور دانی کے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ دانی سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آہل کو پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ دانی تیار ہو تم؟ آہل اس سے نظریں ملائے بغیر بولا۔ ہاں میں ریڈی ہوں۔ دانی کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ آہل کہتا بیگ دروازے میں رکھنے لگا۔ آہل واقف تھا کہ دانی رو رہی ہے، لیکن قصوروار بھی وہی تھا۔ آہل بیگ رکھ کر دانی کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے بولا۔ ہاں۔ آہل اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہم؟ دانی نم آنکھوں سے آہل کو دیکھنے لگی۔ پاکستان جا کر ڈاکٹر سے بات کروں گا، اگر کوئی حل نکل سکا تو۔ آہل نے دانی کو دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دانی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ آہل اسے خاموش پا کر بولا۔ نہیں آہل، تم سے کیوں ناراض ہونا؟ تم نے تو مجھے روکا تھا بہت بار، لیکن میں نے تمہاری ایک نہیں سنی، دانی افسوس سے بولی۔ آہل کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب انسان غلط ہو تو یوں ہی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ چلو ٹائم ہو رہا ہے فلائٹ کا۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تم جاؤ میں شوز پہن کر آتی ہوں، دانی نیچے اترتی ہوئی بولی۔ آہل سر ہلاتا نکل گیا۔ دانی سانس خارج کرتی سنگھار میز کے سامنے آ گئی، شرٹ ہٹا کر اس ایک کو دیکھنے لگی جسے اس نے بے حد اشتیاق سے بنوایا تھا، یہ سوچے بنا کہ یہ حرام ہے۔ کاش میں اسے ختم کروا سکوں، دانی بولتی ہوئی شوز پہننے لگی۔ دانی نیچے آئی تو آہل فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ آنا اور سمت بھی وہیں کھڑے تھے۔ دانی جبراً مسکرا کر آنا سے ملی، پھر سمت کا شکریہ ادا کر کے آہل کو دیکھنے لگی۔ ہاں چلو۔ آہل دانی کو اشارہ کرتا سمت کو دیکھنے لگا۔ سمت بھی ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تھینک یو سو مچ سمت، آہل ایئرپورٹ پر سمت کے گلے لگتا ہوا بولا۔ ضرورت نہیں، ہم بھی پاکستان آئیں گے، پھر تم میزبانی کرنا، سمت ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ضرور آنا، مجھے انتظار رہے گا، آہل مسکرا کر بولا۔ آنکھوں پر گوگلز لگاتا ہاتھ ہلائے آہل دانی کے ہمراہ اندر چل دیا۔ تمام سفر خاموشی کی نظر ہوا۔ ایئرپورٹ پر رفیق گارڈز کے ہمراہ کھڑا تھا، وہی سرزمین اور پھر سے وہی روٹین۔ میڈیا بھی موجود تھا، لیکن رفیق نے انہیں آہل سے دور رکھا اور راستہ بناتا دونوں کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہ میڈیا نیوز بنانے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے، دانی سرمئی آنکھوں کو گوگلز میں چھپائے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ ان کا کام ہے، آہل فون پر مصروف تھا۔ دانی نے سیٹ کی پشت سے سر لگا دیا اور آنکھیں موند لی۔ دانی تم جا کر آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے، آہل لاؤنج میں کھڑا دانی کو کہنے لگا۔ تم نے بھی تو سفر کیا ہے، تم آرام نہیں کرو گے کیا؟ دانی کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، بعد میں کر لوں گا آرام،
آہل کہتا ہوا چل دیا۔ دانی نفی میں سر ہلاتی زینے چڑھنے لگی۔ سر عمیر کی طرف۔ رفیق اس کے عقب سے نمودار ہوتا ہوا بولا، ہاں میں نے سوچا پہلے اس سے مل لوں پھر باقی سب۔ اور ہاں رفیق، ذرا معلوم کرنا ٹیٹو ختم کروانے کی ٹریٹمنٹ کے متعلق۔ جی سر، میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ رفیق گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ آہل کوٹ کا بٹن کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ آہل جب بھی عمیر سے ملنے جاتا کوئی گارڈ اس کے ہمراہ نہ ہوتا سوائے رفیق کے۔ آہل چہرے پر رومال باندھ گاڑی سے نکلا اور چلنے لگا۔ یہاں زیادہ رہائشی نہ تھے سو وہ آسانی سے آ جا سکتا تھا۔ دروازہ عمیر نے ہی کھولا۔ بابا، وہ خوشی سے چہکا، میرا بیٹا۔ آہل اسے گود میں اٹھا کر چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا، بابا میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ناراض سا بولا، بابا کام سے گئے تھے نا؟ آہل اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا بولا، اب کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی؟ آہل چلتا ہوا اندر آ گیا۔ ابھی بھی کڑوی کڑوی گندی سی دوائیاں کھلاتی ہیں ماما۔ وہ ناک چڑھاتا ہوا بولا، آئندہ آپ نے ماما کی ہر بات ماننی ہے، دیکھیں ورنہ پھر سے بیمار پڑ جائیں گے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کوئی نخرے نہیں کرنے۔ آہل سختی سے تاکید کرتا ہوا بولا، اچھا بابا، آپ آتے ہی ڈانٹنے لگ گئے ہیں۔ وہ رونے والی شکل بناتا ہوا بولا، بابا آپ کے لیے گفٹس لائے ہیں۔ آہل رفیق کو دیکھتا ہوا بولا، سچی؟ مچی؟ آہل اسی کے انداز میں بولا، پھر رفیق سے بیگز لے کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ بابا میں ماما کے ساتھ کھولوں گا۔ وہ واپس آہل کی گود میں بیٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے آپ ماما کے ساتھ دیکھ لینا۔ آہل گھنٹہ بھر اس کے ساتھ کھیلتا اور باتیں کرتا رہا۔ اب بابا جائیں؟ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا، آپ بہت لیٹ آتے ہیں۔ وہ اداسی سے بولا، اوکے نیکسٹ ٹائم جلدی آؤں گا، پرومس؟ وہ ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا، بابا کہہ رہے ہیں نا تو ضرور آئیں گے۔ آہل اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا، اوکے۔ وہ سر ہلاتا ہوا بولا، عمیر ماما کو بتا دینا کہ بابا آئے تھے۔ آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ عمیر اشتیاق سے چیزوں کو دیکھنے لگا، پھر کمرے کی جانب چلنے لگا۔ ماما؟ وہ دروازہ کھول کر وسط میں کھڑا تھا۔ جی میری جان؟ بابا آئے تھے اور میرے لیے بہت سارے گفٹس لائے ہیں، آئیں ہم دونوں کھولیں۔ آہل آیا تھا؟ وہ زیر لب دہراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے پھر مل کر نہیں گیا، وہ افسوس سے بولتی عمیر کے پاس آ گئیں، اسے گود میں اٹھایا اور چلنے لگیں۔ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ وہ بولتی ہوئی چلنے لگی۔ عمیر نان سٹاپ شروع ہو گیا۔ وہ ماں سے زیادہ باپ کی سنتا اور مانتا تھا۔